کس قدر بیچارہ ہے، کس قدر مفلس ہے، کس قدر بیچارہ انسان۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو میری امت کا سب سے بڑا غریب، میری امت کا سب سے بڑا مسکین، میری امت کا سب سے بڑا غریب اور بیچارہ؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کھڑا ہوا نوجوان رمضان کا تیسرا پیغام جو ہمیں دے کے گیا، اپنی نیکیوں کی حفاظت کر لینا۔ رمضان میں جو عبادتیں کی تھی، اپنے اللہ کو جو منایا تھا، رب کے سامنے جو روئے تھے، گڑ گڑائے تھے، توبہ اور استغفار کی تھی، ان نیکیوں کی حفاظت کر لینا۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ قیامت والے دن آئیں گے بصیام و صلاۃ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، روزے لے کے آئیں گے لوگ، نمازیں لے کے آئیں گے، اللہ اکبر، و زکوٰۃ، زکوٰۃ بھی لے کے آئیں گے۔ بڑے روزے رکھے ہیں، رمضان کا کوئی روزہ ترک نہیں کیا، پوری زندگی کے سارے رمضان میں روزے رکھے، اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن روزوں کے انبار لے کے کھڑا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، بڑے بڑے انبار ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ میری امت کا سب سے بیچارہ انسان ہے، نیکیاں اس کے پاس ہیں، عبادتیں اس کے پاس ہیں، روزے اس کے پاس ہیں، نمازیں اس کے پاس ہیں، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، ایک آنے والا آئے گا اور کہے گا اے اللہ یہ روزے دار ہے، قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس روزے دار نے، اس نماز کی پابندی کرنے والے نمازی نے، اس حج کرنے والے حاجی نے، رمضان میں روزہ رکھنے والے روزے دار نے قد شتم ھذا، مجھے گالی دی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں دوسرا آئے گا وقذف ھذا، اللہ اس روزے دار نے مجھ پر الزام لگایا تھا، مجھ پر تہمت لگائی تھی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ دار اپنے روزے کو لے کے کھڑا ہے، اپنی نماز کو لے کے کھڑا ہے، اپنی زکوٰۃ کو لے کے کھڑا ہے، وَيَأْتِي قَدْ أَكَلَ مَالَ ھذا، ایک تیسرا نوجوان آئے گا اور کہے گا اللہ اس روزے دار نے میرے مال کو کھایا تھا، ناجائز کھایا تھا، نہ حق طریقے سے کھایا تھا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، ایک چوتھا پانچواں آ جائے گا اللہ اس روزے دار نے میرا خون بہایا تھا، وَضَرَبَ ھذا، چھٹا آ جائے گا کہے گا اللہ اس نمازی نے، اس روزے دار نے ضربا، مجھے مارا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فیؤتی ھذا من حسناتہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جس کو اس نے مارا تھا اس کے روزے اٹھا کے اسے دے دیے جائیں، جس پر اس نے تہمتیں لگائی تھی نمازیں اٹھا کے اسے دے دی جائیں، جس کا اس نے مال کھایا تھا، جس کو اس نے گالی دی تھی، اس کے ساری نیکیوں کو اٹھا کر کے ان مظلوموں کو دے دیا جائے۔ فیؤتی ھذا من حسناتہ، یہ اٹھا کے اسے دے دیے جائیں گے، وَھذا من حسناتہ، اور یہ اعمال اٹھا کے انہیں دے دیے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر یہ بندہ اپنی نیکیاں بھی دے بیٹھا، اپنے روزے بھی دے دیے، اپنے قیام بھی دے دیے، اپنے صدقات بھی دے دیے، اپنی نمازیں بھی دے دیے، لیکن حق لینے والے ابھی بھی کتار اندر کتار کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اخذ من خطایاہم، اب روزے دار کے پاس روزے بھی نہیں ہیں، نمازی کے پاس نمازیں بھی نہیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے پاس زکوٰۃ والا اجر اور ثواب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان، آپ کے الفاظ، ابھی حق لینے والے کھڑے ہیں،
اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان حق لینے والوں کے گناہوں کو اٹھا کے اس روزے دار پر لاد دیا جائے۔ اللہ اکبر، کس قدر بیچارہ ہے، کس قدر مفلس ہے، کس قدر بیچارہ انسان۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو میری امت کا سب سے بڑا غریب، میری امت کا سب سے بڑا مسکین، میری امت کا سب سے بڑا غریب اور بیچارہ؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کھڑا ہوا نوجوان روزے رکھے، آج حقداروں کے حق میں روزے دے دیے، زکاتیں دیتا رہا، آج اس کا اجر اور ثواب، جس کو گالی دی تھی اسے دے دیا، نمازیں پڑھتا رہا، جس کے ساتھ ظلم کیا تھا نمازیں اسے دے بیٹھا۔ ان سب لوگوں کے گناہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے ثم تریح فی النار، رب کی طرف سے حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ معاذ اللہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ میری امت کا سب سے بڑا غریب اور بیچارہ ہے، سب سے بڑا غریب اور بیچارہ مفلس۔ نیکیوں کی اللہ نے توفیق دی ہے تو آج نیکیوں کی حفاظت کیجئے، نیکیوں کی حفاظت کرے، حقوق العباد کا خیال رکھیں کہ کہیں میں کسی کو گالی تو نہیں دے رہا، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، کسی کی چغلی تو نہیں کر رہا، کسی کے مال کو تو نہیں کھا رہا، کسی پر الزام اور بہتان بازی تو نہیں کر رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں خدا نہ خواستہ قیامت کے دن میں مفلس نہ بن جاؤں۔ رمضان کا پیغام، اپنی نیکیوں کی حفاظت،